کہ ہمارے حکمرانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ناموس رسالت کے مسئلے میں۔ حافظ نے لکھا، یہ میرے پاس پڑھی ہے البدایہ والنہایہ، تو کہا کہ 16 دنوں کا سفر بنتا تھا گھوڑے پر مصر سے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں بھی بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور بھی گورنر موجود تھے، سپہ سالار موجود تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اور حضور کی عزت اور تکریم کے لیے حضور نے خود نور الدین زنگی کو کیوں بلایا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قد وڈا ہونا، پیسے ہونے، علم ہونا، تقوی ہونا، طہارت ہونا، یہ معیار نہیں۔ معیار یہ کہ حضور جنہوں خود منتخب فرمان۔ بہت سارے مرید ہون کہ حضور دی عزت ہوتے بندہ گل نہ کر سکے، بہت سارے پیسے ہون کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہ کر سکے، بہت سارے بندے دے اثر و رسوخ ہوئے کہ حضور دی عزت ہوتے بندہ گل نہ کر سکے۔ نور الدین زنگی کو حضور نے 16 دن کی مسافت سے کیوں بلایا؟ یہ 2 عیسائی جنہوں نے سرنگ کھودی، جنت البقیع سے کھودنی شروع کی، نعوذ باللہ گندے عزائم وہ آدمی زبان پر نہیں لا سکتا، تو میرے آقا و مولا نے خواب کے اندر نور الدین زنگی کو زیارت کرائی اور فرمایا کہ یہ 2 موذی جو ہے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ تو نور الدین زنگی وہاں سے چلا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نور الدین زنگی کا انتخاب کیوں ہوا؟ توجہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، کہا کہ نور الدین زنگی کے اندر 4 باتیں تھیں، اس لیے حضور نے ان کا انتخاب فرمایا۔ نمبر 1 کہ نور الدین زنگی وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے دارالحدیث قائم کیا، جہاں بڑے بڑے علماء کو بٹھایا، ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دیں اور کہا کہ حضور کی حدیث پڑھاؤ، حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ آج جو مدارس تھے حدیث پڑھانے والے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، ان میں بھی کمپیوٹر داخل ہو رہا ہے، ان بھی جدت داخل ہو رہی ہے، ان بھی مولوی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے بیچارے، مولویوں کو انگلش نہیں آتی تھی، حدیثیں آتی تھیں، مولوی بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ جی ہمیں انگلش نہیں آتی تھی، ہمیں بھی انگلش پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا کون سی کمی اسلام نے چھوڑی تھی؟ صرف تمہیں ABC نہیں آتی تھی تو تم حضور کی حدیثیں چھوڑ کر کمپیوٹروں کے پیچھے دوڑے ہو، جن کو پتہ ہی ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے، کہ جس کے لیے حضور 16 دن کی مسافت سے نور الدین زنگی کو خود بلا رہے ہیں۔ تو نور الدین زنگی انج اٹھیا چلیا، انج کر کے چلیا تے مدینہ پاک، ہاں ایک وجہ انہیں دارالحدیث قائم کیتا تے خود بھی حدیث دا عالم سی، خود بھی حدیث پڑھدا سی، پورا درس نظامی پڑھے ہویا سی۔ تے جدوں فتح بیت المقدس ہوئی، اے میرے کول موجود ہے اس صفحے دے اوتے نور الدین صلاح الدین ایوبی جڑا خطبہ دیتا، آج تک کسی مولوی نوں یہ خطبہ نہیں آندا، وقت دا حکمران سی، ایک ایک لفظ ہوتے بندہ چھاڑ ماردا۔ 72 سال تو بعد نور الدین جدو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس واپس لیا تے پورے عرب اعلان کر دیتا بھائی جمعہ میں پڑھانا ہے بیت المقدس، تے پہلے ممبر تیار کر کے رکھے ہوئے سی بھائی اے ممبر اس دن اسی بچھانا ہے اتنے ممبر، تو ممبر منگوایا حالا بچوں تیار کر کے پہلے رکھے ہوئے سی، ممبر اتنے چڑھ کے انہیں جڑا خطبہ دیتا، اس خطبے دا ایک ایک لفظ جڑا وہ بندے نو جوانی دی لہر دوڑا دیندا۔ جن حکمرانوں کو کل واللہ نہیں پڑھنی آتی، انہوں نے جمعے کے خطبے دینے، انہوں نے کافروں کو للکارنا ہے اور کافروں کو کہنا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آج صلیبیوں کو ذلیل کر دیا، اسلام کو صلاح الدین ایوبی کی زندہ آج پھر قائم کر دیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھا، اینجے نہیں صلاح اقبال کلندر لاہوری اتنے تڑپیا، کہنے لگا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ اقبال کہتا ہے مسلمانوں دے ہاتھ 2 چیزاں آ جان تے اس جہان دے خزانے دیاں بھی کنجیاں، اس جہان دے خزانے دی بھی کنجیاں مسلمانوں دے ہاتھ آ جان، با یزید بستامی والی نگاہ ہوئے تے صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے۔ در مسلمان شان محبوبی نمان، در مسلمان شان محبوبی نمان، تیغ ایوبی و فاروقی و خالد نمان۔ اس نے کہا ہے مسلمان صلاح الدین ایوبی جدو فتح کرن گیا نا تو انہیں دعا منگی، انہیں کہا یا اللہ ساڑھے واسطے کوئی نہیں ہے، اتنے رب نے گرمی پیدا کر دیتی، انہوں دا لشکر ہی اتنا پیاسا ہویا کہ صلاح الدین ایوبی نو ویکھ کے نسیا، 30,000 فرنگی اور صلیبی صلاح الدین ایوبی قتل کر دیتے ہوتے۔ آج انسانیت کی بات ہوتی ہے، بیت المقدس یہودی جتیاں سمیت فوج داخل ہو جائے پھر بھی انسانیت ہے،
برما کے مسلمان ذبح ہو جائیں پھر بھی انسانیت ہے، کنٹینر مسلمانوں نے بند کر کے ذبح کیتا جائے پھر بھی انسانیت ہے، جنرل سیسی یہودی مصری او مسلمان بچے دے ٹینک چڑھا دے ہوئے پھر بھی انسانیت ہے، مسلمانوں پر کتے چھوڑے جائیں پھر بھی انسانیت ہے، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے جائیں پھر بھی انسانیت ہے، قرآن مجید کو جلا دیا جائے پھر بھی انسانیت ہے، قرآن مجید کو بلگرام بیس ہوتے آگ لا دیتی جائے پھر بھی انسانیت ہے، مسلمانوں کی بیٹی کے ساتھ بدکاریاں کی جائیں، وہ عافیہ صدیقی کو یہی پاگل بنا دیا جائے پھر بھی انسانیت ہے، پاکستان میں سپیکر اتر جائیں پھر بھی انسانیت ہے، دین کی کتابوں پر پابندی لا جائے پھر بھی انسانیت ہے، ناموس رسالت پر عاشق رسول کو پھندے لگا دیا جائے پھر بھی انسانیت کی بات کر۔ توجہ، ایک بات تو یہ نور الدین زنگی کے انتخاب کی، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ دینی مدارس اس نے قائم کیے، تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ دینی کتابیں اس نے اپنے سلطنت دور حکومت میں بہت زیادہ مفت تقسیم کی، مفت حضور نے ان تین۔ چوتھی وجہ اس کی یہ تھی کہ ساری زندگی اس نے خزانے سے تنخواہ نہیں لی۔ پاناما لیکس بننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں جی، پیسے سے مدینے میں پہنچ جانا اور بات ہے، ہاں جی، 10 سال بندہ مدینے روے تو پھر ممتاز قادریاں پھانسی لا دے وے، ظاہر ہے حضور جنہ دا انتخاب فرما دے نو اور نور الدین زنگی ہے۔ ہاں، نور الدین زنگی دے پیارے حافظ نے لکھیا کہ آپ دے گھر دا جڑا خرچہ سی آپ دی سلطنت وچ جڑا سب تو زیادہ غریب سی نا او دے نالوں بھی کم آپ دے گھر دا خرچہ سی۔ اس وجہ تو حضور نے انہاں دا انتخاب فرمایا کہ فرمایا نور الدین زنگی تو آ۔ نور الدین زنگی آ گیا، اور نور الدین زنگی نے ان عیسائیوں کو پکڑ لیا جو سرنگ کھود رہے تھے۔